أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد. معزز سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہم آپ سب کے نیک جذبات کی قدر کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے دلچسپی رکھتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، آپ کے آل و اولاد کی حفاظت فرمائے، آپ کی جائز مرادیں پوری فرمائیں اور آپ سب کو صحت و عافیت سے رکھے، آمین یا رب العالمین. پیارے بھائیوں، پروگرام کے شروع میں ہی ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا آپ خوش ہیں؟ کیا آپ کو زندگی میں ہر طرح کی خوشی حاصل ہے؟ کیا آپ کے پاس کسی طرح کا ٹینشن اور پریشانی نہیں؟ کیا آپ کو کسی طرح کی پریشانی سے دوچار ہونا نہیں پڑ رہا ہے؟ کیا آپ خود کو صحت مند سمجھ رہے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو بہت خوب، اچھی بات ہے. ہماری دعا ہوگی کہ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ خوش رکھے. اور اگر آپ کس طرح کے ٹینشن کے شکار ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں، آپ کو سکون حاصل نہیں، زندگی میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، اضطراب ہے، گھبراہٹ ہے، تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اس ٹینشن کا کچھ نہ کچھ سبب بھی ہوگا. ممکن ہے ملازمت سے محروم ہوں، ممکن ہے کس طرح کی بھاری بیماری کے شکار ہوں، ممکن ہے بیوی بچوں سے دوری ٹینشن کا سبب بنا ہو، ممکن ہے آپسی اختلاف نے آپ کی خوشی چھین لی ہو، شوہر بیوی کے اختلاف، بھائی بھائی کے اختلاف، باپ بیٹے کے اختلاف، کمپنی کے مینیجر یا اپنے کفیل سے اختلاف. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کی پریشانی کا سبب بن رہی ہوں. یاد رکھیں، اسلام انسان کی طبیعت سے لگتا ہوا مذہب ہے جو انسان کی ہر بیماری کا علاج بتاتا ہے. اگر کوئی سکون چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اسلام کے دامن میں پناہ لینا ہوگا. کیا دودھ پیتے بچے کو ماں کی گود کے علاوہ اور کہیں سکون مل سکتا ہے؟ کیا پانی کی مچھلی کو پانی کی بجائے خشکی پر سکون مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو پھر ایک اللہ رب العالمین سے تعلق کاٹنے کے بعد انسان اگر سکون کا متلاشی ہو تو کسی صورت میں اسے سکون نہیں مل سکتا. آج انسان مال کے ذریعہ، شراب کے ذریعہ، ناجائز تعلقات کے ذریعہ، موسیقی اور گانوں کے ذریعہ فحش مناظر کا مشاہدہ کر کے سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن کیا اسے سکون ملا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں؟ مغربی ممالک میں خودکشی کا گراف سب سے زیادہ بڑھ رہا ہے. کیا ان کے پاس دولت نہیں؟ کیا ان کے پاس عیش کرنے کے لیے شراب اور عورتیں نہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ جان گنوانے کے لیے تیار ہیں؟ وجہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہے، اسلام کی دولت سے محروم ہے. اس لیے سکون چاہتے ہیں، صحت مند زندگی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان اور نیک عمل کو اپنانا ہوگا. اللہ پاک نے سورہ النحل آیت نمبر 97 میں بیان فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور عطا فرمائیں گے. سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہونا چاہیے کہ وہی مشکل دور کرنے والا ہے، وہی مسائل حل کرنے والا ہے، وہی ضرورت پوری کرنے والا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مشکل کشا، حاجت روا اور داتا نہیں. اس سے ایک انسان کا ذہن ایک مرکز پر جم جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ایک دودھ پیتے بچے کا تعلق اپنی ماں کی گود سے ہے، یا اس پانی کی مچھلی کا تعلق پانی سے ہے. ورنہ ایک انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی اس در پر گئے، کبھی اس در پر گئے، پیروں اور فقیروں کی خاک چھانے. ایسے انسان کو ظاہر سی بات ہے کہ سکون نہیں مل سکتا. پھر جب صحیح ایمان آتا ہے اور اس کے مطابق ایک انسان عمل کرنے لگ جاتا ہے تو عجیب طرح سے اسے سکون ملتا ہے. نماز میں سکون ہے، زکوٰۃ میں سکون ہے، غریبوں کی مدد کرنے میں سکون ہے، روزہ میں سکون ہے، حج میں سکون ہے، قرآن کی تلاوت میں سکون ہے، ذکر میں سکون ہے، دعا میں سکون ہے. غرض کے نیک اعمال جتنے بھی ہیں ان سے ایک انسان کو عجیب طرح سے سکون حاصل ہوتا ہے. اور اگر ایمان نہ ہو، اگر اسلامی زندگی ایک انسان نہ گزار رہا ہو تو لاکھ پیسے خرچ کر لیں،
لاکھ آسائش کے سامان آ جائیں سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا سورہ طٰ آیت نمبر 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میری یاد سے اعراض کیا اس کا گزر تنگی کا سا ہوگا، اس کی زندگی تنگی کا شکار ہوگی۔ ایمان ایک انسان کے اندر اگر آ جائے کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا اور وہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کی زندگی میں عجیب طرح کی برکت آئے گی، عجیب طرح کا سکون آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اللہ کے احکام کے مطابق میں زندگی گزارنے لگتا ہے تو حقیقی سکون سے وہ مالا مال ہو جائے گا۔ تو سکون پانے کا پہلا طریقہ یہی ہوا کہ ایک انسان ایمان والا بن جائے، ایک انسان اس ایمان کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے۔ دوسرے نمبر پر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ہم پر ان کو یاد کریں، ان نعمتوں کی ایک لسٹ بنائیں، پھر غور کریں کہ ان کے مقابلے میں آپ جن نعمتوں سے محروم ہیں وہ کتنی ہیں۔ بے انتہا نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم پر کی ہیں، اور چند نعمتیں ہیں جن سے ہم محروم ہیں۔ مان لیا کہ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ ملازمت سے محروم ہیں، اگر آپ کس طرح کی پریشانی کے شکار ہیں، اگر آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تو اپنے نیچے والوں کی حالت زار کو دیکھیں کہ کچھ لوگ سالوں سے بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایک ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج شام اور وسطی افریقہ میں کیا حال ہے لوگوں کا کہ گاجر اور مولی کی جیسے ان کو کاٹا جا رہا ہے۔ انسانوں کا صفایا کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ اس سے عجیب طرح سے آپ کو سکون ملے گا کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہم کو بہت سارے لوگوں سے بہتر رکھا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه استر الا تصدروا نعمت اللہ علیکم۔ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں، کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو۔ تیسرا اور آخری وسیلہ یہ ہم بیان کریں گے کہ جب کسی سے معاملہ کریں، چاہے گھر والے ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، بیوی بچے ہوں، یا کوئی بھی انسان ہو، ان کی خامیوں پر نظر نہ رکھیں، ان کی خوبیوں پر دھیان رکھیں۔ اگر خامیوں پر دھیان دیں گے تو وہ خامیوں کا پتلا نظر آئے گا اور آپ ٹینشن کے شکار ہو جائیں گے، لیکن خوبیوں پر دھیان دیں گے تو خامیاں اوجھل ہو جائیں گی۔ اس طرح سے آپ کو عجیب طرح سے سکون ملے گا۔ اللہ کے رسول نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ نقطہ بھی بیان فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، بغض کا اظہار نہ کرے۔ اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری بہت ساری عادتیں ہوں گی جو اسے پسند ہوں گی۔ آخر کون انسان ہے جس کے اندر خامی نہ ہو، جو خوبی ہی خوبی رکھتا ہو؟ ہر انسان کے اندر خوبی بھی ہوتی ہے، خامی بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم خوبی پر نظر رکھیں گے تو پرابلم پیدا ہی نہیں ہوگا اور عجیب طرح سے ہم سکون حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح سے زیادہ سے زیادہ ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، خاص کر غم اور پریشانی کی جو دعائیں ہیں اگر یاد نہ ہوں تو دعا کی ایک اتھینٹک کتاب ہے حصن مسلم، اس سے غم اور پریشانی کی جو دعا ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دل کو غصہ، حسد، کینہ، کپٹ، خود غرضی، فخر و غرور وغیرہ سے پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ دل کے سکون کو برباد کر دیتی ہیں۔ فائدہ مند کاموں میں لگنا چاہیے، پھر جو کام اہم ہوں ان کو مقدم رکھنا چاہیے، اور جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو وقت پر نبھا لینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو عجیب طرح سے ہمیں سکون ملے گا اور ٹینشن سے ہم دور رہ سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، ہم آپ کی کالز بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي